بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فارماسسٹ محمد مصطفیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن انفو اینڈ کاؤنسلنگ چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ دوائی کا صحیح استعمال کیسے ہوتا ہے اور دوائی کا غلط استعمال کیا ہوتا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ فارماسسٹ کے ایک معاشرے میں ذمہ داریاں کیا ہیں اور وہ صحت کے نظام میں کیا کیا بہتری لا سکتا ہے۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بیماری کی تشخیص کے بعد ان کو دوائی لکھ کے دے دیتا ہے، وہ میڈیکل سٹور سے جا کے دوائی لے لیتے ہیں۔ تو میڈیکل سٹور والے جو کیا کرتے ہیں وہ دوائی کے ہر پیک کے اوپر اس طرح لکیریں لگا کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہ صبح دوپہر اور شام لینی ہے۔ تو آپ میڈیسن لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اسی طرح اپنی مرضی سے لینا شروع کر دیتے ہیں دوائی۔ اور ایک تو میڈیکل سٹور پہ مریض کا ہمیشہ اٹینڈنٹ جا رہا ہوتا ہے، مریض کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی جا رہا ہوتا ہے، تو وہ آ کے مریض کو اس سے تھوڑا سا کم بتا رہا ہوتا ہے جس طرح میڈیکل سٹور والے نے بتایا ہوتا ہے۔ میڈیکل سٹور والے بھی جلدی جلدی میں بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک مریض تک جب وہ دوائی کے بارے میں بات پہنچتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 50% پہنچ رہی ہوتی ہے، تو وہ مریض اپنے حساب سے دوائی لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ دوائی اگر صبح دوپہر شام لکھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن کو، رات کو چھوڑ کے دن کو آپ دوائی جو ہوتی ہے وہ صبح اور دوپہر اور شام لے لیں۔ اس کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور آپ 24 گھنٹے کو 3 پہ تقسیم کریں گے اور ہر 8 گھنٹے کے بعد آپ دوائی لیں گے۔ اور دوسری، اگر 2 دفعہ بتائی گئی ہے تو ہر 12 گھنٹے، اور اسی طرح اگر 1 دفعہ بتائی گئی ہے تو جس ٹائم آپ آج یہ دوائی لے رہے ہیں اگلے دن بھی اسی ٹائم لیں، ہر 24 گھنٹے کے بعد۔ تو دوائی کے خوراک کا لینے کا جو طریقہ ہے وہ اسی طرح ہے، اور جو میڈیکل سٹور والے صبح دوپہر شام لکھتے ہیں وہ بالکل سراسر غلط لکھتے ہیں، اور یہ اسی طرح نہیں ہوتا، یہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح میں نے بتایا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے بڑی وجہ ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر اس ٹائم جو آپ کو دن میں اگر 3 مرتبہ بتایا گیا ہے تو ہر 8 گھنٹے کے بعد آپ کی دوائی آپ کے خون میں جو ہے نا اس کی مقدار اتنی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جتنی مقدار آپ کی بیماری کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے خون میں جتنی مقدار دوائی کا ہونا لازمی ہوتا ہے اس سے کم ہو جاتی ہے، تو آپ جب اگلی خوراک لے لیتے ہیں تو وہ دوائی کی مقدار اسی مقدار پہ پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ میڈیسن کو رکھنے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے کہ کہاں پہ رکھنا چاہیے میڈیسن کو۔ تو میڈیسن کو ہمیشہ جو ہے ہر دوائی کے پیک کے اوپر اردو میں لکھا ہوتا ہے کہ دوائی کو ٹھنڈی اور خشک جگہ پہ رکھیں۔ اس کا ہمیشہ سے خیال رکھیں کہ دوائی اسی طرح ٹھنڈی اور خشک جگہ پہ رکھیں۔ اب کتنی ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں، یا آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہوگا، تو دوائی کو ہمیشہ ایک کمرے کے درجہ حرارت، نارمل روم ٹیمپریچر جس کو ہم کہتے ہیں 25 ڈگری سینٹی گریڈ، اس سے اوپر کے درجہ حرارت میں آپ کبھی بھی دوائی کو نہ رکھیں۔ دوسری بات، خشک جگہ پہ، تو خشک جگہ پہ ہمیشہ اگر دوائی کے ساتھ تھوڑا بہت پانی مل جائے تو اس میں کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیمپریچر اگر زیادہ ہو تو پھر بھی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، جس کو آسان الفاظ میں ہم کیمیائی ریئیکشن کہتے ہیں۔ تو کیمیائی ریئیکشن جب ہو جاتا ہے کسی درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا پانی لگنے کی وجہ سے، یا ہوا اس میں لگنے کی وجہ سے، تو وہ ایک آپ کی کیمیکل ریئیکشن کے بعد دوائی سے کچھ اور چیز بن جاتی ہے، جو آپ کے صحت کے لیے یا تو کوئی اثر نہیں کر رہی ہوتی اور یا تو آپ کی صحت کے لیے مضر بن جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیشہ سے خیال رکھیں۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے، اکثر لوگ جو دوائی ہمیشہ سے ان کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس دوائی کو ہمیشہ جاری رکھیں، مثلاً بلڈ پریشر میں یا شوگر میں یا کوئی ایسی بیماری ہو، بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے، بہت ساری نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، انسومنیا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں ان میں دوائی ہمیشہ سے لینی پڑتی ہے۔ تو وہ کچھ لوگ ایک تو پیکٹ سے نکال لیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو جیب میں رکھ دیتے ہیں۔ تو جیب کا میں نے آپ کو بتایا ہے 25 ڈگری سینٹی گریڈ، اور ہر انسان کے جو نارمل باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے، جو نارمل اس کے جسم کا درجہ حرارت ہوتی ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں، ایک 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ دوائی رکھنے کے لیے ہے اور آپ اس کو 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھ رہے ہیں، تو وہ کیا اثر کرے گی؟ پھر اس سے وہ اثر تو ظاہر ہو جائے گا یا آپ کے لیے نقصان دہ بن جائے گی۔ تو ہمیشہ سے اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ تیسری چیز ہم جو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر خوراک رہ جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔
دیکھیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں مثلاً ٹی بی وغیرہ، تو اس میں آپ کے خوراک رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ خوراک مس نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ جو آپ کی علاج چل رہا ہوتا ہے وہ کم سے کم 3 مہینے 6 مہینے یا 9 مہینے آپ کو دوائی لینی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ خوراک مس کریں گے، جو بیکٹیریا ہوتا ہے، جو جراثیم ہوتا ہے ٹی بی کا، وہ اسی طرح وہ اپنی گروتھ بڑھا لیتا ہے، مطلب اس کی پیداوار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے بیماری اپنے حالت میں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ٹی بی میں خوراک مس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ خوراک مس ہو جائے تو آپ کو نئے سرے سے کورس کرنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز اینٹی بائیوٹکس میں اگر آپ خوراک مس کریں گے، اگر آپ ایک خوراک مس کر گئے، 2 خوراک مس کر گئے، تو اسی طرح اس کا بھی بیکٹیریا اپنا جو انفیکشن ہوتا ہے، جو بھی زخم ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر گلے کا زخم ہے، معدے کا زخم ہے، یا پیشاب کی نالی کا زخم ہے، یا گردوں کا زخم ہے، تو وہ بھی بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی ریپروڈکشن جو ہے نا وہ اسی طرح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے نا خوراک اس کی مس نہ کریں، کبھی بھی مس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کورس اس کا کمپلیٹ کریں۔ اگر آپ کو 3 دن بتائے گئے ہیں تو آپ 3 دن لیں، اگر 5 دن یا 7 دن یا 14 دن جتنے بھی دن بتائے گئے ہیں وہ دن اپنے کمپلیٹ کریں، اپنے مکمل اسی دن کورس کریں۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اگر گلا خراب ہے، گلے میں درد ہے، زکام ہے، تو اگر آپ دوائی 1-2 دن لے لیتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ اینٹی بائیوٹکس لینا بند کر دیتے ہیں، تو اس کے بھی بڑے مضر اثرات ہیں اور اس کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو ہم انشاءاللہ اپنی ایک اینٹی بائیوٹکس کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو ہوگی، اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہوتی ہے میڈیکل سٹور والے سے ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ ٹھیک سے معلومات لیں، 1-2 دفعہ پوچھیں، 3 دفعہ پوچھیں بھائی کہ یہ دوائی ہم نے کس طرح لینی ہے، اور اسی طرح جا کے مریض کو بتائیں، مریض کو بھی سمجھائیں کہ اگر آپ خوراک زیادہ لیں گے تو کیا ہوگا، کم لیں گے تو کیا ہوگا۔ خوراک دیکھیں ہمیشہ زیادہ نہ لیا کریں اپنی خوراک سے۔ کچھ لوگ اگر خوراک مس ہو جائے تو اپنی دوائی جو ہوتی ہے اس کے اگلے وقت میں 2 خوراک ایک ساتھ لے لیتے ہیں کہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو بھائی آپ اگر 2 خوراک ایک ساتھ لے لیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ دوائی جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ زہر ہیں۔ ہماری فارمیسی کی زبان میں کہتے ہیں کہ all medicines are poisons but all poisons are not medicines۔ تمام دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ زہر ہوتی ہیں اگر اس کی مقدار، اگر آپ اس کی خوراک زیادہ کر کے لے لیں، لیکن جو ہوتے ہیں تمام زہر دوائی نہیں ہوتی، لیکن تمام دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ زہر ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیشہ احتیاط کریں، دوائی کو اسٹوریج مطلب رکھنے کی جگہ، دوائی کو لینے کے طریقہ کار، خوراک لینے کا طریقہ کار، اور اس کے حوالے سے جو میڈیکل سٹور والا ہوتا ہے اس سے صحیح اپنے آپ کو سمجھا کر پھر مریض کو بھی اسی طرح سمجھائیں۔ اور تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیشہ سے ہمارے عام لوگوں میں یا دیہاتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ دوائیاں لے کر خوش ہوتے ہیں۔ تو بھائی زیادہ دوائیاں لینے کی ہمیشہ کوشش نہ کریں اور اس پر خوش بھی نہ ہوں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹر دوائیاں کم لکھ کے دیتا وہ کہتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، مطمئن ہی نہیں ہوتے کہ یہ تو تھوڑی سی دوائیاں ہیں، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ کے علامات کم ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کم دوائی ملیں گی، آپ کے علامات اگر زیادہ ہیں تو آپ کو زیادہ، لیکن زیادہ دوائی ہمیشہ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے اندر بہت ساری اور جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ ایوائڈ کریں، اس کو ہمیشہ نہ کریں۔ دوائیاں زیادہ لے کر خوش نہ ہوا کریں، اگر دوائیاں جتنی بھی کم ہو وہ آپ کی صحت کے لیے اتنا اچھا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل میڈیسن انفو اینڈ کاؤنسلنگ ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ اگر آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے نہیں آئی ہے اس کا کمنٹ میں ضرور اظہار کریں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔